بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے ایسا شفا خانہ قائم کیا جس میں مفت علاج کے ساتھ ساتھ مریضوں کو صحت یاب ہونے تک قیام و طعام پر ایک دمری تک خرچ نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ انواع و اقسام کی نعمتیں اور دیگر مراعات بھی میسر تھیں۔ چنانچہ چند ہی روز میں شفا خانہ مریضوں سے بھر گیا۔ شفا خانہ ایسا بھرا کہ مزید مریضوں کو داخل کرنا ممکن نہ رہا۔ شروع میں حکیموں کا خیال تھا کہ معمولی تکلیف اور عام درد اور دوسری شکایات میں مبتلا مریض جلد ہی صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ ایسا ہوا بھی، لیکن ان مریضوں کی تعداد بہت کم تھی جو صحت یاب ہو کر شفا خانہ چھوڑ گئے۔ اکثریت ایسی تھی جو مسلسل علاج اور بھرپور توجہ کے باوجود کوئی نہ کوئی شکایت لے کر بیٹھ جاتے، اور حکیم ان کے نئے یا مستقل مرض کی تشخیص کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو مستقل جسم میں درد رہتا تو کسی کو کوئی ایسا روگ لاحق تھا کہ وہ اس سے نجات ہی نہیں حاصل کر پا رہا تھا۔ الغرض صورتحال بہت پریشان کن ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ بہت سے مریضوں نے شفا خانہ میں ایک طویل عرصہ گزار دیا۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے حاذق حکیموں کے علاج سے بھی مریض صحت یاب نہیں ہو رہے اور شفا خانے میں گنجائش باقی نہیں، تو بادشاہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو حکیم ان عمر بھر کے روگیوں کا روگ دور کرے گا اسے انعام و اکرام اور خلعت فاخرہ سے نوازا جائے گا۔ بڑے بڑے حکیم اور ماہر اطباء آئے مگر منہ پٹا کر چلے گئے۔ آخر کو ایک حلوائی کا بیٹا دربار میں آیا اور دعویٰ کیا کہ وہ چند ساعتوں میں ایسے تمام روگیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، چلو تم بھی قسمت آزما لو۔ اس لڑکے کو شفا خانے لے جایا گیا، جہاں پہنچ کر اس نے ایک بڑا سا کڑھاؤ منو تیل اور ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں منگوا لیں۔ سب کچھ آ گیا تو لکڑیاں جلا کر آگ دھکائی گئی۔ آگ پر کڑھاؤ چڑھایا گیا، کڑھاؤ میں تیل کھولایا گیا۔ تیل جوش مارنے لگا تو حلوائی کے شہر فرزند نے شفا خانے کے عملے سے کہا کہ کسی بھی ایسے مریض کو لے آؤ جو برسوں سے یہاں پڑا ہے۔ ایک مریض جو چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اسے پلنگ پر لاد کر لایا گیا۔ حلوائی کے پوت نے پوچھا، بڑے صاحب آپ کب سے شفا خانے میں داخل ہیں؟ معلوم ہوا 15 برس سے۔ پوچھا ٹھیک نہیں ہوئے؟ جواب ملا نہیں، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، یہاں درد ہے وہاں درد ہے۔ اس لڑکے نے جو معالج بن کر آیا تھا اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور تسلی دی کہ وہ ابھی اسے ٹھیک کر دے گا۔ پھر اس نے کرندوں سے کہا، اس کا مرض میں جان گیا ہوں، اب اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اسے ڈنڈا ڈولی کر کے لے جاؤ اور کھولتے تیل کے کڑاہوں میں اس کی ٹانگیں 3 مرتبہ ڈبو دو۔ اس کے بعد دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ کھولتے تیل میں ڈالنا ہوگا، اور دیکھو بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے، بزرگ کو کڑاہوں میں مت گرا دینا۔ یہ سنتے ہی لا علاج بابا یکلخت چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں نہیں حکیم جی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں اچھل کود کرنے لگا اور سب کو چل کر دکھایا۔ حکیم نے کہا، اب تم شفا خانے کے ہر کمرے میں جاؤ، ہر مریض کو بتاؤ کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر شفا خانے سے باہر نکل جاؤ۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایسے چند اور مریض لائے گئے اور ان کے لیے بھی اس نوجوان حکیم نے وہی علاج تجویز کیا جو پہلے مریض کے لیے کیا گیا۔ وہ بھی طریقہ علاج سن کر فوراً ٹھیک ہو گئے اور ہر قسم کا درد کافور ہو گیا۔ یوں اس حکیم نے کچھ ہی دیر میں سارے مریض ٹھیک کر دیے اور شفا خانہ ان ہڈ حرام اور مفت خوروں سے خالی ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حلوائی کے فرزند کو انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ خلعت سے بھی نوازا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔